بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرت کے ہم نے جو کل کیا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور کیسے کیسے پلاننگ ہوئی تھی کہ آپ غار ثور کی طرف جائیں گے، وہاں پہ 3 دن اور 3 راتیں رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے گائیڈ ہائر کیا تھا کہ جو ان کو کس ایسے رستے سے لے کے جائے گا جو عام نہ تھا۔ اور آج بھی جو مدینہ جانے کا رستہ ہے اس کو طریقۃ الحجرہ کہلاتا ہے، اور وہ بیسٹ وے ہے مدینہ پہنچنے کا، جو کہ چھوٹا ہے۔ یعنی ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کی تو جو رستہ آپ نے لیا وہ آج وہی رستہ جو ہے وہ لیٹسٹ ہے، جس کو کہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہم مکہ سے مدینہ جانتے ہیں۔ بہرحال جو ترمذی کی روایت ہے کہ جب آپ مکہ کی آخری حد کو پہنچے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ مڑے اور کیونکہ آپ دوبارہ تو مکہ نہ آ سکے تھے ایکسیپٹ یہ کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا، اور مڑے اور آپ نے کہا، مکہ سے کو خود آپ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مکہ، تم سب سے بابرکت زمین ہو اس دنیا میں، اور مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ اور ہمیں یاد شاید ہوگا کہ جب فرسٹ ٹائم وہی اتری تھی اور حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں، تو ورقہ بن نوفل نے یہی الفاظ کہے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ او یخرجینیہم، کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے، کیونکہ ایسی بات جو ہے وہ کبھی ہسٹری یعنی جو مکہ کی ہسٹری تھی اس میں نہیں ہوئی تھی۔ لیکن 13 سال بعد ورقہ بن نوفل کی بات جو تھی وہ پوری ہوئی، کیونکہ ورقہ بن نوفل ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کو ریالٹی کا پتہ تھا۔ بہرحال آپ نے مکہ سے نکلتے ہوئے ایک بہت لمبی دعا مانگی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 3 لوگوں کے ساتھ پلان بنایا تھا۔ ایک اپنا بیٹا تھا، ابو بکر کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو بچے تھے، ایک اسماء تھیں جو کہ بڑی بیٹی تھیں، اور ان کی والدہ کو کیونکہ وہ مشرک تھیں تو انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سے نکاح کیا تھا۔ دوسرا عبداللہ تھا، اور پھر عبد الرحمن اور ام کلثوم۔ ابو بکر یہ جو ام کلثوم تھیں یہ ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرنے سے پہلے عائشہ کو کہا تھا کہ اپنی دونوں بہنوں اور دونوں بھائیوں کا خیال رکھنا، تو عائشہ نے کہا تھا کہ میری تو صرف ایک بہن ہے، تو کہا کہ میری بیوی لڑکی کو جنم دے گی، اور یہ بیٹی 8 مہینے بعد پیدا ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ روز کھانا لے کر آؤ گے اور اہل مکہ کی باتیں سنو گے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ یہ 18-19 سال کا لڑکا تھا، اس کی طرف لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ یہی کرتا تھا کہ ادھر ادھر کھڑا ہو جاتا تھا بازار میں، باتیں سنتا تھا، پلاننگ سنتا تھا، اور پھر آ کے والد کو بلاتا تھا۔ اور عامر بن فہیرہ ایک ابو بکر کا آزاد کردہ غلام تھا، اور اسے یہ کہا تھا آپ صلی اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ تم بکریاں چرانے جاؤ گے، تاکہ عبداللہ بن ابی بکر جب کھانا وانا لے کر آئیں گے تو ان کے جو پاؤں کے نشان ہیں وہ بکریاں چرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ فٹ سٹیپس جو ہیں عبداللہ کے وہ مٹ جائیں گے۔ تو وہ بھی یہی کرتا تھا کہ جب عبداللہ بن ابو بکر کھانا لے کر جاتے تھے تو وہ بکریاں چرانے نکل جاتا، اور اس طرح سے ان کے جو پاؤں کے نشان تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ تیسرا آدمی جو تھا وہ عبداللہ بن ارقد تھا۔ یہ قریش میں سے نہ تھا، اور یہ ایک گائیڈ تھا، اور اس کو وہ راستہ پتہ تھا جو کہ کسی نے پہلے استعمال نہ کیا تھا، چند ایک بیڈوین لوگوں کے، تو لہٰذا اس کو گائیڈ ہائر کیا تھا، اور اس نے تیسرے دن آنا تھا۔ اب ہمیں اس وقت تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس زمانے میں بھی ہائی ویز تھے، وہ اپنی قسم کے ہائی ویز تھے، اور مارکنگز بھی تھی، اور کچھ لوگ لا کے جگہ جگہ پہ پانی بھی رکھ دیتے تھے مسافروں کے لیے تاکہ ان کو پانی مل جائے پینے کو۔ تو پلان یہ تھا کہ تیسرے دن کی صبح کو
وہ گائیڈ ان کا آئے گا اور لے کر ان کو چلا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک نے کہا کہ ابو بکر نے خود بتایا کہ غار ثور بہت چھوٹی سی غار ہے، جو کہ آج کل تو لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے بڑی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جہاں پہ آمد و رفت ہو ہم دیکھتے ہیں وہ راستہ چوڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح غار میں کافی جگہ بن گئی ہے۔ تو لیکن اس وقت وہ چھوٹی تھی بہت، اور اس میں صرف 2 لوگوں کی جگہ تھی، اور غار ثور کی جو لوکیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انٹرنس جو ہے وہ نیچے ہے، اور پھر وہ اندر ہی پتھر کے اندر ہی ایک اونچی سی جگہ بنی ہوئی ہے جس میں کہ آپ لوگ دونوں یہ چڑھ گئے تھے اور وہاں پہ بیٹھ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو یہ پتہ چلا کہ جب قریش کو یہ پتہ چلا کہ وہ عام راستہ نہ لیں گے، تو انہوں نے ایک باقاعدہ ایکسپرٹ جو اسکاؤٹ تھا اس کو ہائر کیا، جسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کیا، تاکہ اونٹ کے قدموں کے نشان پہچان سکے ابو بکر کے گھر سے۔ لہٰذا اس نے ان کو لا کر غار ثور پہ کھڑا کر دیا اور اس کی بیس تک پہنچا دیا، اور کہا کہ آگے پہاڑ ہے، میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہاں تک اونٹ کے قدموں کے نشانات ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سب لوگ جو تھے نکل پڑے، سب آ گئے اور انہوں نے تلاش شروع کر دی اسی جگہ پہ جہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ اس پر ابو بکر تھوڑا سا گھبرا گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صرف ان کو یہ کرنا ہے کہ اس غار میں نظر ڈالیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور یہ الفاظ قرآن میں ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر کہ تم کیا سوچو گے کہ میں تمہیں کیا کہوں کہ کیا سوچتے ہو کہ جہاں 2 ہیں وہاں پہ تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اگرچہ روایات میں یہ بھی ہے کہ مکڑی نے جالا بنایا تھا غار پر، اور کبوتر کے انڈے بھی دینے کا بیان ہے، لیکن ان کی اوتھینٹسٹی اول تو اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے کہ سیرہ میں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اگر ویک چین بھی ہو تو سیرہ کے واقعات میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے اور وہ کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کبوتر نے بھی انڈے دیے ہوں اور مکڑی نے جالا بھی دیا ہے۔ بہرحال اس سفر کے درمیان جو ہے 2 واقعات اہم ہیں، ایک سراقہ بن مالک کا اور ایک ام معبد، ان کا 2 واقعات ہیں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہمیں ڈیٹیلز نہیں معلوم، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی سفر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بیان نہ کہیں۔ یہ سراقہ بن مالک جو تھا یہ قریش میں سے نہیں تھا، لیکن اپنے ٹرائب کا ہیڈ تھا، اور اس کو یہ انعام کے بارے میں پتہ تھا کہ 100 اونٹ کا انعام ہے، جو کہ آج کے زبان میں 100 گاڑیاں ہیں۔ اور سراقہ بن مالک خود بتاتا ہے کہ 3 لوگوں کی تلاش تھی صحرا میں، کہ چاہے وہ زندہ مل جائیں یا مردہ مل جائیں تو انعام مل جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ قبیلے کا ایک شخص شکار کھیل کر آیا اور کہا کہ میں نے 3 لوگوں کو دیکھا ہے دور سے، اور مجھے یقین ہے کہ یہی وہ 3 لوگ ہیں جن پر انعام کا وعدہ ہے۔ سراقہ کو انعام کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو فلاں بن فلاں ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ لوگ اس بات کو بھول گئے، تو یہ جلدی سے اٹھا، اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا، تیر کمان اٹھائے اور نکل پڑا، اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو انعام مل جائے گا، ڈیڈ اور الائیو ان کو دینا ہے، میں تیر مار دوں گا اور میں لے آؤں گا۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے دور سے نظر آئے تو میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے گھوڑے نے ایڑ لگائی اور مجھے زمین پر پھینک دیا۔ کہتا ہے کہ جب میں زمین پہ گر گیا تو میں نے اپنے ازلام ڈالے۔ ازلام جو ہے اس زمانے میں فیوچر معلوم کرنے کا ایک طریقہ تھا، یعنی کہ ان تیروں کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، کرو نہیں کرو، یہ کرو، تو وہ تیر پھینکا کرتے تھے، اور ان تیروں سے آگے جیسے کہ آج ہم استخارہ کرتے ہیں، صلاۃ الاستخارہ کرتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کا ایک طرح کا کفار کا صلاۃ استخارہ ہی تھا، یعنی وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ یہ کام کریں نہ یا کریں۔ جب ازلام ڈالے تو ان میں آیا کہ آگے مت جانا، تو کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں آگے چلا تو دوبارہ پھر یہی ہوا، میرے گھوڑے نے مجھے گرا دیا اور میں نے ازلام ڈالے، اور پھر ازلام میں یہی بات آئی کہ آگے مت جاؤ، رک جاؤ۔ کہتا ہے کہ میں پھر نہیں رکا، اور میں تیسری دفعہ جب آگے گیا
تو اس دفعہ گھوڑے نے مجھ بہت سختی سے گرا دیا، تو مجھے احساس ہو گیا کہ میں اس شخص تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ میری طاقت سے بڑھ کے ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا پیغام جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو میں نے زور سے آواز لگائی اور میں نے پکارا اور کہا کہ میں ایک بے ضرر انسان ہوں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے قریب آنے کی اجازت دی جائے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک لمحے میں تو وہ ان کو قتل کرنے کے لیے تیر کمان لے کے چلا تھا، اور آج وہ اسی ہی لمحے وہ اجازت مانگ رہا ہے ان سے بات کرنے کے لیے۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص ان میں سے بہت بے چینی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، کبھی آگے جاتا تھا، کبھی پیچھے جاتا تھا، کبھی دائیں دیکھتا تھا، کبھی بائیں دیکھتا تھا، لیکن جبکہ دوسرا شخص جو تھا بہت اطمینان سے تھا اور سکون سے سفر طے کر رہا تھا۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات کی جان کی امان پائی، یعنی کہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے ان سے کہا کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو مجھے میری جان کو امان میں دیں گے، یعنی مجھے نہیں ماریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو کہا کہ تم اجازت لکھ دو اور سراقہ کو امان لکھ دو۔ تو سراقہ نے کہتا ہے کہ میں نے ان کو کھانا بھی آفر کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، اخفی عنا، کہ ہم لوگوں کے بارے میں چپ رہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو سراقہ نے سب کو بتایا، تو ابو جہل نے اس پہ ایک نظم لکھی اور سراقہ سے کو بے وقوفی پر، تو سراقہ نے واپس جواب دیا کہ اگر تم میری جگہ اس دن ہوتے اور وہ دیکھتے جو میں نے دیکھا تو یہ سب کچھ نہ کہتے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جب سراقہ واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑے، اور آپ نے پہلی دفعہ مڑے اور سراقہ سے کہا کہ اے سراقہ، کیسا ہوگا وہ دن کہ جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ تو سراقہ جو تھا وہ شاکڈ تھا، حیران تھا، اور اس نے کیا ہرمز کے بیٹا ایمپرر آف پرشیا، کیا میں اس کے کنگن پہنوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور آگے چلے گئے۔ لیکن جو تھا ایمپرر آف پرشیا تھا، اس زمانے میں بہت ایکسپینسو جیولری پہنتا تھا، اور اس کے کنگن بہت مشہور تھے جو موٹے موٹے اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ مکہ کی فتح کے بعد اور بھی بہت سے قبیلے فتح ہو رہے تھے، تو سراقہ کی ٹرائب بھی جو تھی اس کو فتح کر لیا گیا تھا۔ تو سراقہ جب سامنے آیا تو اس نے خط نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ 10 سال بعد سراقہ نے جو وہ خط دکھایا تو اس کی جان جو تھی وہ نہ لی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ مدینہ ہی میں آ کے رہ گیا، اور آپ کی فوتگی کے بعد 7 سال بعد روم اور پرشیا دونوں سرزمینیں جو تھیں وہ فتح کر لی گئی تھیں۔ جنگ قادسیہ کی یہ جنگ کہلاتی ہے جس میں یہ فتح ہوا تھا۔ تو آج بھی اس کے جو صحرا میں تہران سے باہر جو ان کا کیپٹل تھا، ان کے محلوں کے پلرز ہیں جو 100 200 فٹ اونچے ہیں، بہت ہی میسو ہیں، اور محل بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی ساری جولری جو تھی وہ مسجد میں لائی گئی اور لے کر آئی گئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، تو جب انہوں نے وہ جولری دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ سراقہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ سراقہ کو بلایا گیا اور وہ آیا، تو آپ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا اور اس جولری میں سے کنگن نکالے اور اس کے ہاتھوں میں سراقہ کو وہ کنگن پہنا دیے، اور پھر سراقہ کو پوری مدینہ میں گھمایا گیا، اور تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات اتنے سال پہلے کہی تھی وہ پوری ہو گئی کہ کسریٰ کے جو کنگن تھے وہ سراقہ پہن کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ الحمدللہ میں نے یہ کنگن جو ہرمز سے لے کر آج سراقہ کو پہنا دیے جو ایک بدو ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایمان بوسٹنگ کہانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ام معبد کی کہانی ہے۔ یہ ایک صحرائی خاتون تھیں اور اپنے خامن کے ساتھ ٹینٹ میں رہا کرتی ہوتی تھیں۔ خامن جو تھے وہ کھانا تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو یہ بوڑھی خاتون تھیں، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کی لکس پوری کی پوری بیان کی ہیں،
ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مدینہ، تو یہ جہاں پہ رہ رہی تھیں صحرائی خاتون، ان کا ایک ٹینٹ تھا، تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آج یہ جگہ جو ہے وہ قدید، وادی قدید کہلاتی ہے۔ آپ اندر گئے اور کہا کہ کیا ہم کچھ کھانا خرید سکتے ہیں؟ اس وقت معمول تھا کہ مسلمان جو مسافر تھے وہ کھانا مانگتے ہوتے تھے صحرا میں، اور ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ ہمیں بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ جب شروع میں ریاض گئے تھے، تو ہم لوگ صحرا میں سیر کرنے کے لیے گئے، تو کچھ خانہ بدوش بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت خوشی سے بلایا، بٹھایا، اور پھر ہمیں کھجوریں دیں اور ہمیں قہوہ پیش کیا۔ بہترین مہمان نوازی، یعنی کہ طرح طرح کی کھجور تھی اور طرح طرح کے قہوے تھے جو انہوں نے ہم تو ان نون لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی تھی۔ تو عربوں کی مہمان نوازی تو ہمیشہ ہی سے بہت مشہور ہے۔ بہرحال معبد نے انکار کر دیا کھانے کے لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بہت غریب خاتون تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے خیمے میں ایک بوڑھی بکری ہے جو کہ نہ دودھ دیتی ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بکری کا دودھ دے دو۔ تو معبد جو ہے وہ ذرا تنزیہ طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ دن جا چکے، اب یہ دودھ نہیں دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہے؟ تو معبد نے کہا بالکل کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کے آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ تو آپ نے خود بھی پیا، اور اس کے بعد معبد کو بھی پیالہ بھر کے دے کے چلے گئے کہ یہ تم لوگ دودھ پی لینا۔ خاوند آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ دودھ اتنا سارا کہاں سے آیا؟ تو معبد نے بتایا کہ 2 لوگ آئے تھے، اور اس طرح سے اس نے ایک نے جو ہے وہ تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور وہ بکری نے دودھ دے دیا۔ تو خاوند نے کہا یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو اس پر معبد نے کہا کہ وہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ وہ واقعی ہی میں نبی ہیں، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی 4-5 لوگوں نے اس سفر کے دوران اسلام قبول کیا، مگر ان کی تفصیلات نہیں ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ آپ کی اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے لیے آپ مکہ سے نکلے تھے، اور دشمن آپ کے پیچھے تھے، اور آپ جگہ جگہ چھپ کے اور سفر کر رہے تھے، اس کے باوجود آپ نے دعویٰ کا کام جو تھا وہ نہیں روکا۔ جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملا آپ نے جو ہے اس سے ہر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ توکل کی تو انتہا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر، مگر اس کے باوجود کس قدر پلاننگ کی، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کنسیڈر کیا گیا۔ یہ کہ یہ جو ایسنس ہے توکل کا، یہی ہے کہ آپ بھروسہ تو اللہ پر کریں، لیکن جو پلان ہے اس کو ہر چیز کو پلان کر کے آگے چلیں۔ یہ نہیں کہ بس اللہ پہ بھروسہ کیا اور پھر پلاننگ نہ کی۔ نہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز کی پلاننگ کی گئی کہ کس طرح سے قدموں کے نشان مٹائے جائیں گے، کون کھانا لے کر آئے گا، کون کس وقت پہنچے گا، اور کس طرح سے عبداللہ جو ہے وہ باتیں سنے گا اور وہ ان کو پہنچائے گا۔ یعنی اس قدر توکل کے باوجود جو ہجرت کی پلاننگ تھی اس میں کمی نہ آئی۔ تو یہاں پہ اب ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ذرا ہمیں یہ دیکھیں گے کہ ہجرت جو ہے وہ مدینہ ہی کی طرف کیوں کی گئی اور کسی اور شہر کی طرف کیوں نہ کی گئی۔ اس کے بعد ہم مدینہ کی سپیریورٹی کو بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدینہ کو چن لیا تھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے لیے کہ وہ وہیں رہیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں جو ظاہر ہے کہ جو سبق سیرہ سے مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کے کاموں کے لیے اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہے، لیکن اس بھروسے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دیں، بلکہ ہر چیز یہ ہے کہ پلان کرنی ہے، ہر سٹیپ پلان کرنا ہے۔ ہر سٹیپ پلان کرنے کے بعد کیا ہے کہ پورا بھروسہ ہے اللہ پر کہ وہ مدد
کرے گا تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں اور جو اپنی کوشش ہے وہ کرتے ہیں، تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کوشش دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے نا کہ اِنَّهُ سَعْيَهُ يَرَىٰ، کہ بے شک اس کی کوشش دیکھی جائے گی، ہماری کوشش دیکھی جائے گی کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے کہ وہ اینڈ رزلٹ نہیں دیکھا کہ ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے کسی بھی کام کے لیے کوشش کتنی کی ہے۔ اگر ہم نے نیک نیتی سے کوشش کی ہے تو کامیابی ہو یا ناکامی ہو، ہمیں ہماری جزا اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے مطابق دے گا۔ تو سب سے بڑی بات جو ہم سیرت سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سنسیریٹی آف فیتھ، نیت کے اخلاص، نیت کا اخلاص ہوگا، اللہ پر پورا بھروسہ ہوگا تو مدد ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کا اخلاص دے اور اپنی جو بھی اپنے رضا کے کام ہیں ان میں ہماری تمام کوششوں کو لگا دے اور اپنی نافرمانی سے ہمیں بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔